اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی، جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آج کا عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 یعنی 99 نیم ہیں، اور اللہ پاک کے ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا ورد کرنے سے قرض ختم ہوتا ہے، کچھ ناموں کا ورد کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور کچھ ناموں کے پڑھنے سے بندہ دولت مند، امیر و کبیر بن جاتا ہے، اور کچھ ناموں کے پڑھنے سے پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی میں امن و سکون اور خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے کچھ مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کریم اس کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ آپ مایوس نہ ہوا کریں، مایوسی ایک کفر ہے۔ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، آپ اللہ سے رحمت کی امید کریں، نعمت کی امید کریں۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا، بس آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے اور یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ آج میں آپ کو اللہ کے جس نام کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ جس طریقے سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ امیر ہوں، مالدار ہوں، ان کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہ ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ جب آپ نے اللہ کو اس نام سے یاد کر کے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ امیر و کبیر ہیں، سب کو اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور کچھ بندے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کو اللہ پاک طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے، طرح طرح کی رحمتوں سے نوازے، دولت سے نوازے، تو آپ شکرانے کے نوافل ضرور ادا کیا کریں، شکرانے کے لفظ ادا کیا کریں۔ شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ جس حال میں بھی ہیں، بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے بن مانگے ہی عطا کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز۔ جب آپ نماز کے بعد اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی عطا کرے گا، بلکہ آپ کے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ جب وظیفہ کرنا ہے تو پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ یا منعیم
پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ کا ورد لازم کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ بتانے لگی ہوں، دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ استغفار یا استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے، 1 مرتبہ یا منعیم کا ورد کرنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ یا منعیم پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا منعیم یہ 1 مرتبہ ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا منعیم یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے اس نام کا ورد کرنا ہے، ساتھ ہی آپ نے استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، جو آپ کو مناسب لگے اس کلمے کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں اپنے لیے دوسرے لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، اس عمل کے کرنے سے مجھے امیر و کبیر بنا دے، اور مولا مجھے شکر گزار بنا دے، مجھے شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور مولا مجھے اپنے خزانوں سے عطا کر کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے ضرور نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ اللہ سے اگر 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ یعنی جب بھی آپ اللہ سے مانگے تو بے بہا مانگے، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم تھوڑا مانگتے ہیں، بے بہا مانگے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، بس ہم لوگوں کے مانگنے میں کمی ہے، ہم لوگوں کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ جب بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو بے بہا مانگنا ہے، اللہ کریم بھی آپ کو بے بہا ہی عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔